حضرات گرامی، قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ یقیناً یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، سارے کے سارے بھاگ رہے ہوں گے۔ یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی بری حالت ہوگی۔ رب نفسی کے نعرے لگ رہے ہوں گے، بڑی بے تابی اور بے دردگی ہوگی۔ حشر کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی، جنت کی لہلہاتی فضائیں آوازیں لگا رہی ہوگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کے اندر گر جائیں گے، رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یقیناً اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اوپر ایک گروہ کو ایک چلو بھر کے جہنم کے اندر سے نکالے گا، اس کے بعد پھر نکالے گا، اس کے بعد پھر نکالے گا، حتیٰ کہ ان سب کو نکال دیا جائے گا جن کے گناہ ایک رائی کے برابر ان کی نیکیاں تھی۔ ساری زندگی گناہوں سے لبریز تھی، گناہوں سے چٹ تھی، ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ان لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا، گروہ در گروہ کر کے نکال دے گا۔ لیکن جو بندہ زندگی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ان گناہوں کے اندر شرک کی ملاوٹ کو لے کے آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی معاف تو کر سکتا ہے، لیکن ایک شرک کے برابر، رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی برابری اس نے ٹھہرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا ہے۔ یقیناً ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن زندگی میں صرف شرک سے بچ جانا چاہیے۔ ہم سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔